بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہی صابری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بحیثیت مسلمان اور اس دنیا کا ایک رکن ہونے کے ناطے ہم سب کا ایمان ہے اور کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ قیامت آنی ہے۔ اب قیامت کے آنے کا تو سب کو پتہ ہے، آئے گی، یہ حالات ہوں گے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کب آئے گی۔ سائنسدان کچھ عرصے سے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے نام پر، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جو قیامت ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اگرچہ احادیث تو یہ بیان کرتی ہیں کہ قیامت جو ہے بہت قریب ہے، لیکن جو سائنسدان اس وقت کام کرتے پھر رہے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز ہیں۔ آج کا ویلاگ انہی سائنٹیفک ریسرچز کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا ہے۔ آپ نے یقیناً ایلان مسک کی جو اسپیس ایکس کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ وہ سینکڑوں کے حساب سے اس نے سیٹلائٹس چھوڑ رکھے ہیں خلا میں، وہ جو ایک قطار کی شکل میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ نے بل گیٹس کا وہ جو فنکشن ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ سورج کی جو انرجی ہے، پاور ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اس پروجیکٹ کا سن رکھا ہوگا۔ اب ایک نئی ریسرچ سامنے آ گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ ہماری زمین پہ جو رہنے کے جو معاملات ہیں وہ کافی تنگ ہونے والے ہیں، کیونکہ جو آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس رفتار سے ہو رہا ہے، سائنسدان اس بات کو لے کے پریشان ہیں۔ کبھی وہ مریخ کا رخ کرتے ہیں تو کبھی کسی اور پلانٹ سسٹم کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ ہم زمین کی جو موجودہ وسائل ہیں، جو زمینی حالات ہیں، ان کو مزید رہنے کے قابل کس طرح بنا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو انٹارکٹیکا ہے، جو کہ پورے کا پورا بر اعظم ہے، لیکن یہ سارے کا سارا برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ہمارا قریبی سیارہ ہے جوپیٹر، مشتری، اگر ہم اس کے مدار میں تھوڑا سا چینج لے آئیں تو ہم جو زمین کے جو حالات ہیں، جو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ زمین زیادہ دیر تک رہنے کے قابل بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے دو تھیریز پیش کی ہیں کہ کس طرح وہ اس کو زمین کو رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر ہم جوپیٹر کو تھوڑا سا دور لے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو زمین کا اپنا مدار ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا، اور زمین کے وہ حصے جو سورج سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، سورج کی جو توانائی سے دور رہتے ہیں، وہاں تک سورج کی روشنی پہنچ پائے گی، اور اس وجہ سے سورج کی گرمی جو ہے، جہاں جہاں پر برف ہے، جہاں پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کئی ڈگری نیچے رہتا ہے، وہاں پر برف پگھلے گی اور وہاں پر زندگی کے آثار بن سکتے ہیں۔ دوسری تھیوری انہوں نے ساتھ یہ بھی دے دی کہ اگر جوپیٹر کا جو مدار ہے اسے تھوڑا سا زمین کے قریب کر دیا جائے تو یہ برف اتنی ہو جائے گی پوری دنیا پہ کہ زندہ رہنے کے آثار ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب جوپیٹر زمین سے کم و بیش 11 گنا بڑا ہے، اور اگر اس حساب سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 1300 کے قریب جو ہماری زمینیں ہیں وہ جوپیٹر کے اندر سما سکتی ہیں۔ اب جوپیٹر کو بھائی کون کے دھکا لگا کے سائڈ پہ کرے گا؟ کون سا ہوائی جہاز وہاں پر جائے گا کہ جو جوپیٹر کے مدار کو چینج کرے گا؟ لیکن سائنسدان، آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی، کسی قسم کی جو حدیث نہیں مانتی، کسی بائبل، تورات اور انجیل اور قرآن شریف کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ سائنٹیفک ریسرچ پہ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں اور یہ چاہیں گے۔ لیکن آج سے ہم نے 30 سال پہلے سنا تھا کہ جو سائنسدان ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں، اور آج کی تاریخ میں امریکہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں رول کر رہا ہے پوری دنیا پہ۔ لوگوں نے پہلے صرف مریخ کا نام سن رکھا تھا، جو سائنسدان ہیں ان کی گاڑیاں مریخ پر پہنچ چکی ہیں۔ اب یہ تھیوری تو نکل آئی ہے، اب اس پر کام بھی ہوگا۔ کون کام کرے گا، کون انویسٹ کرے گا اس میں، یہ باتیں تو بات کی ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے اقدام ہے جو کہ ہمیں قیامت کی طرف لے کر جائیں گے، یہ ان میں سے سب سے بڑا جو ہے قدم ہو سکتا ہے۔ برکیف یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، تھیوری ہے، جس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ۔ دوسری بات بھی سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے ہے، لیکن وہ تھوڑی سی حیرت انگیز ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ رومانیہ کی کوئی خاتون تھی جن کا نام تھا انوجکا، تھی وہ کیمسٹ، وہ کیمسٹری کے کچھ فارمولے ملا کے دوائیں بنایا کرتی تھی۔ اس خاتون کو سیریل کلر کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس نے کم و بیش 150 جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا تھا، اور اس طرح قتل کیا تھا کہ یہ پولیس کی گرفت میں بھی نہیں آ پا رہی تھی۔ یہ جو خاتون ہے کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوئی، اچھی تعلیم بھی حاصل کی،
साइंटिफिक तालीम हासिल की। इसे किसी अपने ज़माने के किसी आदमी से इश्क हुआ, इश्क नाकाम हुआ, फिर इसकी किसी दूसरे मर्द से शादी हुई। हालात ने फिर करवट ली, इसका दूसरा शौहर भी जो है वो इंतकाल कर गया, इसके 5 बच्चे थे। इसने केमिकल जो मिलाना शुरू कर दिए और नए जो है फार्मूले बनाना शुरू कर दिए। उसी ज़माने में ये एक मिस्टीरियस खातून के नाम से जानी जाने लगी। तो कहते हैं ये सबसे ज़्यादा मशहूर ख़वातीन में थी, और ख़वातीन में मशहूर होने की वजह सिर्फ एक थी कि वो औरतें जो अपने शोहरों से इंतहाई नाखुश होती थी, जो उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, वो इस खातून के पास जाती। मतलब ये जो अनाड़ी पिस्टोला हैं, इनके पास जाती, और ये कि उन्हें जादुई पानी देती थी, मैजिकल वाटर। और होता यूं कि वो जो औरत अपने शोहर से जान छुड़वाना चाहती थी, तंग होती थी, वो जाके अपने शोहर को पानी पिलाती, और वो चंद दिनों के बाद उस शोहर की तबीयत की नासाजी की वजह से मौत हो जाती। वैसे तो ये कहा जाता है कि इसने 150 से ज्यादा लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से मारा, लेकिन महज अगर शोहरों की बात की जाए तो इसने मुख्तलिफ 50 शोहरों का कत्ल करवाया जिनकी बीवियां उनसे नाराज थी। और इसका ये बिजनेस उस जमाने में इतनी तरक्की कर गया कि इसने सेल्स एजेंट रखे हुए थे आगे। उस जमाने में जबकि साइंस बिल्कुल अभी बुनियादी अपने स्टेप पर थी, इस खातून ने इतने केमिकल्स बना रखे थे कि लोग इसे हकीकत में कुछ देवी समझने लग गए। उन्हें लगने लग गया कि इसके पास कुछ अनसीन पावर्स हैं, होली पावर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद कि ये लोगों का कत्ल करती थी, ये किसी के सामने नहीं है। फिर अचानक कोई ऐसा हुआ कि कोई इसके पास एजेंट आई, उसने वैसे शिकायत की कि इसका शोहर सही हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि शोहर आपके कदमों में। उसने भी यही चाहा होगा, इसने वही पानी दे दिया, उसके शोहर की मौत हो गई। तो उसके वावेला करने पर जब पुलिस ने इसके ऊपर निगाह रखी तो पता चला कि ये बीबी आर्सेनिक नामी कोई केमिकल दिया करती थी, जिसके पीने से लोगों की मौत हो जाती थी। जब ये गिरफ्तार हुई तो तब इनकी उम्र 90 बरस थी, इतनी ज़ईफ हो चुकी थी, और उन्हें उस वक्त 15 बरस की कैद हुई। लेकिन 8 साल के बाद इनको रिहा कर दिया गया, मतलब 98 ईयर्स की एज में इनको रिहा कर दिया गया। जब इनको रिहा किया गया तो ये 2 बरस बाद कमोबेश 100 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।